الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل درس قرآن آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ آیتوں میں چوتھے پارے کی تفسیر میں آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کا ذکر فرمایا ان آیتوں میں۔ جو صحابہ کرام غزوہ احد سے چلے گئے تھے اور پیچھے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آوازیں دیتے رہے، تو ان کے جانے سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غم ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے غم کا بدلہ غم دیا انہیں، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں معافی عطا فرمائی، غم کو دور کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو معاف فرما دیا، ان کے غم کو دور کر دیا۔ آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صحابہ کرام ایسے تھے یا ویسے تھے، ان کے بارے میں کوئی ہلکی بات کرے گا، اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے غم کو دور کر دیا، ان سے پریشانی کو دور کر دیا، ان کے لیے معافی کا اعلان فرما دیا، اب کوئی دوسرا شخص اٹھ کر ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتا۔ آج جو آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان پر کتنا سکون اتارا، کتنا چین اتارا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشی طائفۃ منکم وطائفۃ قد اہمتہم۔ اللہ فرماتا ہے پھر اس نے نازل کیا تمہارے اوپر غم کے بعد امن اور چین، اور ڈھانپ لیا نیند نے انہیں۔ پھر غزوہ احد میں کیا ہوا کہ جو مومن تھے اتنے سکون اور چین میں تھے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے کچھ صحابیوں کے ہاتھ سے نیند کی وجہ سے تلوار گر رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اتنا سکون اور چین ان پر اتار دیا تھا۔ لیکن جو منافق تھے وہ غزوہ احد میں پریشان تھے، ان کے چہروں پر پریشانی تھی، لیکن مومنوں پر اتنا سکون اور چین نازل ہوا کہ اس کا اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، اللہ فرماتا ہے لیکن طائفۃ منکم، ایک گروہ تھا جس پر سکون اور چین نازل ہوا، وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم یظنون باللہ والحق ظن الجاہلیہ۔ لیکن غزوہ احد میں دوسرا گروہ تھا منافقین کا، انہیں اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی، پریشان تھے، بے حال تھے، یظنون باللہ والحق ظن الجاہلیہ، اور گمان کرتے تھے اللہ تعالیٰ پر جاہلیت کا۔ کہتے تھے اگر اللہ تعالیٰ سچا ہوتا آج ہم پریشان نہ ہوتے اور نبی کی مدد ہوتی، ہم جنگ میں کامیاب ہوتے۔ یہ منافقین الٹی سیدھی باتیں کر رہے تھے اور پریشان تھے۔ یقولون هل لنا من الامر من شیء، کہنے لگے ہمیں کچھ بھی اختیار نہیں ہے، یہ منافقین کہہ رہے تھے۔ اور وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بات مان لیتے، غزوہ احد میں جنگ کرنے نہ آتے، مدینے میں رہتے و ڈیفینسو لڑتے، وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ ہماری تو کوئی بات سنی نہیں۔ یہ منافقوں کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بیان فرما رہا ہے۔ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرماتا ہے آپ فرما دے سارا کا سارا اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے، تمہارا کیا اختیار ہے؟ اللہ مالک ہے، جو چاہے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ معاملہ کرے، اختیار سب کا سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، اور وہ چھپا کر رکھتے ہیں اپنے دلوں میں وہ جو ظاہر نہیں کرتے آپ پر، اللہ فرما رہا ہے۔ یہ منافق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی بغض اور عداوت رکھتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے ان کے دلوں کی حالت کیا ہے آپ نہیں جانتے، ہم بتا رہے ہیں کہ آپ سے کتنا حسد رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، آپ پر ظاہر نہیں کرتے۔ یقولون لو کان من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، اور وہ کہنے لگے اگر ہمارے لیے اختیار ہوتا اور ہمارے لیے کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں پر قتل نہ ہوتے۔ یہ منافقوں نے کہا ہم غزوہ احد میں نہ آتے، یہاں پر قتل نہ ہوتے، اگر ہمارے لیے کچھ اختیار ہوتا، اللہ ہمارا مددگار ہوتا تو ہم یہاں پر قتل نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لَوْ كُنْتُ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ، اللہ فرماتا اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے ضرور نکل کر آ جاتے جہاں پر تمہارا مرنے کا وقت لکھا ہوا ہے، جو مرنے کی جگہ لکھی ہوئی ہے تم اپنے گھروں سے نکل کر وہاں پر
پہنچ جاتے۔ یہ نہ سمجھو اگر تم غزوہ احد میں نہ آتے تو تم بچ جاتے، تم گھر پر بھی ہوتے، موت لکھی گئی ہے، موت تمہیں وہاں بھی پکڑ لیتی۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، تاکہ اللہ آزمائے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے، جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اسے صاف کر دے اور مومنوں پر ظاہر ہو جائے تمہارے دل کی حالت۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آزمائش کیوں ڈالی تھی غزوہ احد میں؟ اس لیے ڈالی تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے، مومن اور منافق الگ الگ ہو جائیں، پتہ چل جائے کون مومن ہے اور کون منافق ہے۔ آزمائش کے وقت پتہ چل جاتا ہے، مشکل میں پتہ لگتا ہے۔ آسانی میں تو ہر کوئی کہتا ہے مزے ہی مزے ہیں، لیکن مشکل ہوتی ہے، امتحان آزمائش کے ساتھ ہوتا ہے، مشکلات کے ساتھ ہوتا ہے۔ غزوہ احد میں اللہ چاہتا تو تمہیں آسانیاں ملتی، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانا چاہتا تھا۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے، دلوں میں ہے، اللہ تعالیٰ اسے جاننے والا ہے۔ یہاں سے پتہ لگا جو سچا مومن ہوتا ہے، جو اللہ کے ساتھ جس کا تعلق صحیح ہوتا ہے، جو اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر اطمینان نازل فرماتا ہے، سکون نازل فرماتا ہے، چین نازل فرماتا ہے۔ کس کے دل پر؟ جو اللہ کی رضا میں راضی ہوتا ہے۔ واقعہ کربلا اٹھا کر دیکھیں، آپ دیکھیں کتنی مشکل کا وقت تھا، لیکن حضرت امام حسین کے قلب پر کیسا سکون تھا، کیسا اطمینان تھا۔ صحابہ کرام نے اور بھی جنگیں کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کبھی فرشتوں کی مدد اتاری، کبھی ان پر چین نازل فرمایا۔ آج بھی جو چاہتا ہے اس کا دل مطمئن ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون نازل ہو، یہ بہت بڑا انعام ہے۔ یہ آرام سے نہیں ملتا، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملتا ہے۔ تو بندے کو چاہیے جب اللہ سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مطمئن کر دیتا ہے۔ اور انسان ساری عبادت کس لیے کرتا ہے؟ روزے رکھتا ہے، اتنی عبادت کرتا ہے کہ دل مطمئن ہو جائے۔ تو اگر دل کو مطمئن کرنا ہے تو بندہ جب اللہ کی رضا پر، اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاتا ہے، اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ جتنا مضبوط کریں گے، دل پر سکون اترے گا، اطمینان اترے گا۔ اللہ خود فرماتا ہے ہم نے صحابہ کرام کے دلوں پر سکون نازل فرمایا، اطمینان نازل فرمایا، انہیں غزوہ احد میں نیند آ رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ سکون اطمینان مانگتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ بیان میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔